شفیق الرحمان صاحب کی کتاب حماقتیں سے مضمون نیلی جھیل۔ چونکہ یہ مضمون قدرے لمبا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل اپلوڈز میں پورا کیا جائے۔ نیلی جھیل یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب روفی کے دانت پر بجلی گری۔ روفی، جن کو بعد میں شیطان کا نام ملا، بجلی سے بہت ڈرتے تھے۔ جب بادل آتے تو وہ بستروں میں چھپتے پھرتے۔ سب کہتے کہ اگر بجلی کو گرنا ہے تو ضرور گرے گی۔ روفی جواب دیتے، بے شک گرے، لیکن اس طرح کم از کم اسے مجھ کو ڈھونڈنا تو پڑے گا۔ ہوا یوں کہ بارش ابھی ابھی تھمی تھی۔ روفی صوفے کے پیچھے سے نکل کر دبے پاؤں برآمدے تک گئے، یہ دیکھنے کہ بادل چھنٹ گئے یا نہیں۔ اتنے میں زور سے بجلی کوندی اور ایک عظیم الشان دھماکہ ہوا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو ان کا ایک دانت ہل رہا تھا۔ انہوں نے آئینہ دیکھا تو دانت کا کچھ حصہ سیاہ نظر آیا۔ اگلے روز آس پاس مشہور ہو گیا کہ رات روفی میاں کے دانت پر بجلی گری ہے۔ وہ 2 دن تک بستر پر پڑے رہے، لیکن اس طرح ہم اپنے آنے والے 6 ماہی امتحان سے نہ بچ سکے۔ اس کمبخت امتحان نے ہماری نیند اڑا رکھی تھی۔ ماسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ خاص رعایت کی اور از راہ کرم امتحان چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ ہمارے ماسٹر صاحب بڑے خونخوار قسم کے آدمی تھے۔ یوں تو وہ بیچلر آف آرٹس تھے، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ شادی شدہ ہیں اور کئی بچوں کے باپ ہیں۔ وہ ان حضرات میں سے تھے جو آپ سے سوال پوچھیں گے، آپ کی طرف سے خود جواب دیں گے، اور پھر آپ کو ڈانٹیں گے بھی کہ جواب غلط ہے۔ ان کے نوکر کی زبانی معلوم ہوا کہ انہیں نیند میں بولنے اور چلنے پھرنے کی بیماری تھی اور وہ سوتے ہوئے پیدل چلا کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس ایک تانگا تھا اور ایک سائیکل۔ انہیں کھیل کود کا شوق بھی تھا، لیکن فقط اتنا کہ ریفری بن کر خوش ہو لیا کرتے۔ ایک مرتبہ وہ فٹ بال کے میچ میں ریفری تھے کہ یکلخ جوش میں آ گئے اور گیند لے کر خود گول کر دیا۔ روفی کے ابا ہمیشہ ان سے کہا کرتے تھے، ماسٹر صاحب آپ اس علاقے میں فٹ بال کے نمبر 2 کھلاڑی ہیں۔ ایک روز ماسٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ نمبر 1 کھلاڑی کون ہے؟ بولے پتہ نہیں۔ ساری کلاس کا امتحان ہو چکا تھا، صرف میں اور روفی رہتے تھے۔ نچلی جماعتوں میں روفی کے چھوٹے بھائی ننھے میاں باقی تھے، کیونکہ اس بجلی گرنے کے سلسلے میں وہ بھی بطور تیماردار شریک تھے۔ میں اور روفی مجرموں کی طرح کمرے میں داخل ہوئے۔ ماسٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ ہمارا فقط زبانی امتحان لیں گے اور بالکل آسان سے سوال پوچھیں گے۔ گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے روفی سے پوچھا، تمہیں کس نے بنایا؟ روفی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولے، جناب اتنا تو مجھے خدا نے بنایا تھا، اس کے بعد میں خود بڑھا ہوں۔ اس وقت تم ایک چھوٹے سے لڑکے ہو، جب بڑے ہوگے تو کیا بنو گے؟ میں انسان بنوں گا۔ تم نے ایسی عجیب آنکھیں کہاں سے پائیں؟ جی یہ چہرے کے ساتھ ہی آئی تھیں۔ اب ماسٹر صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، بتاؤ ہاتھی کہاں پائے جاتے ہیں؟ جناب ہاتھی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے کھوئے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا مطلب ہے کہ ہاتھی ملتے کہاں ہیں؟ جہاں اور ہاتھی ہوں وہاں۔ کیا یہ سچ ہے کہ ہاتھیوں کا حافظہ بے حد تیز ہوتا ہے اور وہ کبھی نہیں بھولتے؟ جی ہاتھیوں کے پاس یاد رکھنے کے لیے باتیں ہی کون سی ہوتی ہیں؟ اچھا، لومڑی کی کھال کا کیا فائدہ ہے؟ لومڑی کو گرم رکھتی ہے۔ ماسٹر صاحب کا چہرہ روفی کی طرف پھر گیا۔ اگر ایک شخص نے ایک آلو 15 روپے 8 آنے 1 پائی میں خریدا اور 7 روپے 10 آنے 11.5 پائی میں بیچ دیا تو اسے کتنا نقصان ہوا؟ جناب میں نے آج تک الو اتنا مہنگا بکتا نہیں دیکھا، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اور تم نے؟
میں نے کبھی الو دیکھا ہی نہیں، روفی بولے۔ غضب خدا کا، تو تم نے آج تک الو نہیں دیکھا؟ میری طرف دیکھو، نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ اچھا میں سوال پھر دہراتا ہوں۔ ماسٹر صاحب نے سوال دہرایا، بتاؤ کتنا نقصان ہوا؟ جی روپوں میں نقصان ہوا اور آنے پائیوں میں نفع، روفی بولے۔ اچھا آج تم نے جو سب سے عجیب واقعہ دیکھا ہو بیان کرو۔ جناب آج میں نے چند آدمیوں کو ایک گھوڑا بناتے دیکھا۔ لکڑی کا گھوڑا؟ جی نہیں، اصلی گھوڑا، جیتا جاگتا گھوڑا۔ لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ تقریباً اسے مکمل کر چکے تھے اور اس کے کھروں میں میخیں ٹھوک رہے تھے۔ ثابت کرو کہ قلم تلوار سے اہم ہے۔ جناب تلوار سے چیک پر دستخط نہیں کیے جا سکتے۔ ماسٹر صاحب کچھ خفا ہو چلے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولے، آسٹریلیا کہاں ہے؟ جی جغرافیے کے 50ویں صفحے پر۔ جغرافیے میں نہیں، ویسے کہاں ہے؟ جی آسٹریلیا کرۂ ارض پر ہے۔ تربوز کے فوائد بیان کرو۔ تربوز ایک ایسا پھل ہے جسے کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں اور اس سے ہاتھ منہ بھی دھو سکتے ہیں۔ اور ناریل؟ جی ناریل پر ٹکٹ لگا کر اور پتہ لکھ کر بطور پارسل کے بھیج سکتے ہیں۔ اچھا حروف اضافت کیا ہوتے ہیں؟ جناب حروف اضافت وہ ہوتے ہیں جو اضافہ کرتے ہیں اور جنہیں پڑھ کر کچھ اور حروف یاد آ جاتے ہیں۔ مثلاً گھڑی ساز یوں معلوم ہوتا ہے جیسے زمانہ ساز ہو، پالتو فالتو معلوم ہوتا ہے، مجرد مجرب، اور طبلہ نواز بندہ نواز معلوم ہوتا ہے، اور بس ماسٹر صاحب بالکل خفا ہو گئے۔ اب ننھے میاں کو بلایا گیا۔ ننھے گنتی گن کر دکھاؤ، ماسٹر صاحب بولے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 غلام بیگم اور بادشاہ، ننھے نے فاتحانہ انداز سے کہا۔ اس میں غریب ننھے کا بھی قصور نہیں تھا، ان دنوں گھر میں تاش خوب ہوتی تھی۔ شام کو ماسٹر صاحب ہمارے ہاں آئے۔ روفی کے ابا سے دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ سونے کے وقت ہمیں سنایا گیا کہ ہماری تعلیمی حالت بہت کمزور ہے، چنانچہ ماسٹر صاحب ہمیں گھر پر پڑھانے آیا کریں گے۔ اس خبر نے ہمیں اداس کر دیا۔ اگلے روز اتوار تھا۔ اللہ صبح ہم نے مچھلیاں پکڑنے کا سامان لیا اور جھیل کا رخ کیا۔ اس ٹیوشن کی نئی مصیبت نے ہمیں غمگین کر دیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جو رہی صحیح آزادی میسر تھی وہ بھی چھن گئی ہے۔ جھیل کے شفاف اور نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ دور بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں تیر رہے تھے۔ کناروں پر پھولدار بیلیں اور پودے جھکے ہوئے تھے اور بے شمار تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ جھیل کے کنارے دور دور تک چلے گئے تھے۔ دوسرا کنارہ بہت دور تھا اور کبھی کبھار ہی دکھائی دیتا۔ جب بارش تھمی ہو یا دن بالکل صاف ہو تو ہر بار کسی نئی شکل میں نظر آتا۔ کبھی دور دور تک محل اور قلعے دکھائی دیتے، کبھی گھنے اور سرسبز باغ، اور کبھی ریت کے ٹیلے اور نخلستان نظر آتے۔ ہم ہر اتوار جھیل کے کنارے گزارتے۔ بڑے اہتمام سے مچھلیاں پکڑنے کا پروگرام بنتا، مچھلیاں بھوننے کا سامان بھی ساتھ ہوتا۔ ہمارے مچھلیاں پکڑنے کے طریقے بھی صحیح تھے، لیکن ہم نے کبھی وہاں ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی۔ انجینئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ اس جھیل میں مچھلیاں بالکل نہیں ہیں۔ جھیل کے پانی میں کوئی خرابی تھی، معدنیات کے کچھ ایسے اجزاء شامل تھے جن میں مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی تھیں، لیکن ہمیں اس پر بالکل یقین نہ آیا۔ ایسی خوشنما جھیل میں تو مچھلیاں دور دور سے را کر رہیں گی۔ ہم اداس ہوتے یا ہمیں دھمکایا جاتا تو ہم سیدھے جھیل کا رخ کرتے۔ بنسیاں پانی میں ڈال کر گھاس اور پھولوں میں بیٹھ جاتے۔ بادشاہوں، پریوں اور بحری ڈاکوؤں کی کہانیاں پڑھتے۔
ذرا سی دیر میں ہم بھول جاتے کہ اس خوبصورت گوشے کے علاوہ دنیا کے اور بھی حصے ہیں، جہاں اسکول بھی ہیں، اسکول کا کام ہے، ماسٹر صاحب کی ڈانٹ ہے اور گھر والوں کی گھرکیاں ہیں۔ ہم دوسرے کنارے کی باتیں کرتے جسے دیکھنے کا ہمیں بے حد شوق تھا۔ ہم کیا سارائیاں کرتے کہ وہاں کیا کچھ ہوگا، شاید وہاں کسی اور قسم کی دنیا ہوگی، کس طرح کے لوگ ہوں گے۔ ہم نے کئی بار ارادہ کیا کہ کہیں سے کشتی لے کر چپکے سے نکل جائیں اور جھیل کو عبور کر کے دوسری طرف جا پہنچیں، لیکن ہمیں کشتی نہ مل سکی۔ ہمیں تیرنا نہیں آتا تھا، کنارے کنارے چل کر دوسری طرف جانا ناممکن تھا کیونکہ راستے میں کئی رکاوٹیں تھیں۔ ہم چاندنی رات میں جھیل کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسرے کو پریوں کی کہانیاں سناتے تو جیسے سارے کردار ہماری آنکھوں کے سامنے چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ چاندنی کچھ یوں بدل جاتی اور دوسرا کنارہ ایسا پرسحر خطہ معلوم ہونے لگتا کہ ہم سچ مچ پریوں کے دل ملک میں پہنچ جاتے ہیں۔ دن میں جب سمندری لٹیروں کی کہانیاں پڑھی جاتی تو ہمارا لباس بھی لٹیروں جیسا ہوتا، سر پر سیاہ رومال باندھے جاتے، چھوٹی چھوٹی کشتیاں بنا کر جھیل میں چھوڑی جاتی، ہوائی بندوقوں اور پٹاخوں سے جھوٹ موٹ کی جنگ ہوتی، ایک فرضی جزیرے پر قبضہ کیا جاتا، وہاں سے خزانہ برآمد ہوتا۔ جب تیز دھوپ نکلتی، بھنورے گانے لگتے، ہوا رک جاتی اور طرح طرح کی خوشبوئیں فضا میں رچ جاتی تو ہم آنکھیں بند کیے غنودگی میں رنگ برنگے خواب دیکھتے رہتے۔ اگر وہ جھیل وہاں نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارے دن کیوں کر گزرتے، کیونکہ گھر میں ہر ایک ہم دونوں کا دشمن تھا اور ڈانٹنے پر تلا ہوا تھا۔ ان کا رویہ یہ تھا کہ اگر کچھ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ ان دنوں سب کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ ہم دونوں نہایت نالائق ہیں اور بالکل نہیں پڑھتے۔ ابا کا تبادلہ حسب معمول آبادی سے دور کسی ویرانے میں ہوا اور مجھے روفی کے ہاں بھیج دیا گیا۔ گھر سے ہر خط میں تاکید آتی کہ لڑکے کی پڑھائی کا خاص خیال رکھا جائے، چنانچہ خاص سے بھی زیادہ خیال رکھا جاتا۔ گیہوں کے ساتھ گھن باقاعدہ پستا اور ننھے میاں کی بھی خوب تواضع ہوتی۔ ننھے میاں سونے سے پہلے بڑے خشوع و خضوع سے دعا مانگتے، یا رب ہمارے کنبے والوں کو نیک ہدایت دے اور انہیں بتا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ اب تک یہ لوگ اس سے بے بہرا ہیں۔ نیلی جھیل، حصہ اول۔